السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی کا تمام واقعہ شیئر کیا جائے گا۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے ایک چھوٹا سا مکان آستانہ نبوت سے تھوڑے فاصلے پر کرائے پر لے رکھا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا کے ہمراہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے گھر رخصت کر دیا۔ پھر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا تھوڑا سا پانی لاؤ۔ پھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے لکڑی کا پیالہ لیا اور اس میں پانی بھرا۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پانی لے کر اپنا لباب دہن مبارک اس میں ڈال دیا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے فرمایا قریب آؤ۔ وہ قریب آئیں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو ان کے سینہ کے درمیان اور سر پر چھڑکا اور فرمایا اے خدا، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اس کے بعد فرمایا اے فاطمہ رضی اللہ عنہا میری طرف پشت کرو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے شانوں کے درمیان پانی کے چھینٹے مارے اور فرمایا پانی اور لاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں سمجھ گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا کریں تو میں کھڑا ہوا اور پانی پر لایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی کو لیا اور اس میں لباب دہن مبارک ڈالا اور مجھ سے فرمایا میرے سامنے آؤ۔ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آگے کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پانی کے چھینٹے میرے سر اور میرے چہرے پر دیے اور فرمایا اے اللہ عز و جل، میں ان کو اور ان کی اولاد کو تیری پناہ میں دیتا ہوں شیطان رجیم سے۔ اس کے بعد فرمایا بسم اللہ وبرکاتہ کہہ کر اپنی زوجہ کے پاس جاؤ۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بروز نکاح سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کو بعد از نماز عشاء حضرت علی رضی اللہ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ پھر پانی کا پیالہ اٹھا کر اس میں اپنا لباب دہن مبارک ڈال کر معوذتین اور دعا پڑھی اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے فرمایا اس پانی کو پی جاؤ۔ اس کے بعد سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور فرمایا اے اللہ عز و جل، یہ دونوں جانیں مجھ سے ہیں اور میں ان کا ہوں۔ اے رب عز و جل، جس طرح تو نے مجھ کو پاک بنایا اسی طرح ان دونوں کو پاک بنا دے۔ اس کے بعد دونوں نے فرمایا اپنی خوابگاہ میں جاؤ اور فرمایا اے اللہ عز و جل، ان کے درمیان محبت و الفت شامل فرما اور ان میں اور ان کی اولاد میں برکت دے، ان سے پریشانی کو دور فرما اور ان کے نصیب کو نیک گردان، ان پر برکت نازل فرما اور ان سے بکثرت پاک اولاد پیدا فرما۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدۃ النساء حضرت فاطمہ الزہرا حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دیا تو سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا رونے لگی۔ اس پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے دریافت کیا میری لخت جگر کس بات سے تم رونے لگی؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے ایسے شخص کے ساتھ نکاح کر دیا ہے جس کے پاس مال ہے نہ کوئی اور چیز۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اس سے راضی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے زمین سے دو شخصوں کو برگزیدہ فرمایا جن میں سے ایک تمہارا والد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور دوسرا تمہارا شوہر
علی رضی اللہ عنہ ہے۔ حاکم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ فرمایا کیا تم راضی نہیں کہ میں نے تمہارا نکاح اس سے کیا جو روئے اسلام میں سب سے پہلے مسلمانوں میں سے ہے اور علم کے اعتبار سے سب سے دانا ترین ہے۔ تم میری امت کی عورتوں میں سب سے بہترین ہو جس طرح کہ مریم علیہ السلام اپنی قوم میں تھیں۔ طبرانی کی روایت ہے، فرمایا میں نے اس کے ساتھ تمہارا نکاح کیا ہے جو دنیا میں نیک بخت اور آخرت میں صالحین میں سے ہے۔ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جب حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا رخصت ہو کر حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ کے ہاں آئیں تو ہمیں ان کے گھر میں یہی چند چیزیں ملیں۔ ایک چٹائی بچھی ہوئی تھی، ایک تکیہ تھا جس میں چمڑے کی چھال بری ہوئی تھی اور ایک گھڑا اور ایک مٹی کا لوٹا تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پیغام بھیجا کہ جب تک میں نہ آ جاؤں اس وقت تک اپنے گھر والوں کے قریب نہ جانا۔ چنانچہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو فرمایا کیا میرا بھائی یہاں ہے؟ یہاں ہے حضرت ام ایمن رضی اللہ عنہا جو کہ حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی والدہ تھی اور وہ ایک حبشی اور نیک عورت تھی۔ انہوں نے کہا یا رسول اللہ جب آپ نے اپنی بیٹی کی شادی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کر دی تو اب یہ آپ کے بھائی کیسے ہوئے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں بھائی چارہ کرایا تھا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ کا بھائی چارہ اپنے ساتھ کیا تھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس بھائی چارے کے ساتھ یہ شادی ہو سکتی ہے۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک برتن میں پانی منگوایا، پھر کچھ پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سینے اور چہرے پر ہاتھ پھیرا اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بلایا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اٹھ کر آپ کے پاس آئیں۔ وہ شرم و حیا کی وجہ سے اپنی چادر میں لڑکھڑا رہی تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پانی میں کچھ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا پر چھڑکا اور ان سے یہ بھی فرمایا کہ اپنے خاندان میں مجھے جو سب سے زیادہ محبوب تھا اس سے تمہاری شادی کرنے میں نے کوئی کمی نہیں کی۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پردے یا دروازے کے پیچھے کسی آدمی کا سایہ دیکھا تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ کون ہے؟ میں نے کہا اسماء۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اسماء بنت امیس۔ میں نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا تم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اکرام کی وجہ سے آئی ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ جب کسی جوان لڑکی کی رخصتی ہو تو اس رات اس لڑکی کے پاس کسی رشتہ دار عورت کا ہونا ضروری ہے تاکہ اگر اس لڑکی کو کوئی ضرورت پیش آ جائے تو یہ عورت اس کی ضرورت پوری کر دے۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے ایسی زبردست دعا دی کہ میرے نزدیک وہ سب سے زیادہ قابل اعتماد عمل ہے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا لو اپنی بیوی سنبھالو۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے اور اپنے گھر میں داخل ہونے تک حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ دونوں کے لیے دعا فرماتے رہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی رخصتی والی رات کو میں بھی وہاں تھی۔ جب صبح ہوئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا اے ام ایمن میرے بھائی کو بلاؤ۔ انہوں نے کہا کیا وہ آپ کے بھائی ہیں؟ آپ نے ان سے اپنی بیٹی کی شادی کر دی ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ام ایمن میرے پاس بلا لاؤ عورتیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آواز سن کر ادھر ادھر ہو گئیں۔ پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک کونے میں بیٹھ گئے۔ پھر حضرت علی رضی اللہ
अन्हु आए तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई, उन पर कुछ पानी छिड़का, फिर फरमाया फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को बुलाओ। फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आई तो शर्म हया की वजह से पसीना पसीना हो रही थी, छोटे छोटे कदम रख रही थी। आपने फरमाया चुप हो जाओ, मैंने तुम्हारी शादी ऐसे आदमी से की है जो मुझे अपने खानदान में सबसे ज्यादा महबूब है। मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। हमें दुआ